حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ پوری دنیا میں سمدہ ہیلنگ انرجی کو متعارف کرایا ہے ڈاکٹر صمد مسافر نے، اور اسی حوالے سے ڈاکٹر صمد مسافر کو پرنس آف ہیلنگ بھی کہا جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے ہیں اور جیسا کہ ہمارا آج کا موضوع ہے سمدہ ہیلنگ. اکثر لوگوں میں یہ شوق ہوتا ہے گارڈننگ جسے ہم کہتے ہیں، یا باغبانی اردو میں ہم کہتے ہیں. جی اس کا شوق لوگوں میں ہوتا ہے، نئے نئے پودے لگا رہے ہوتے ہیں، فروٹس کے جن کے پاس اسپیس ہوتی ہے تو وہ مختلف جو سبزیاں ہیں یا پھل ہیں اس کے وہ درخت لگا رہے ہوتے ہیں. اس جو یہ پلانٹس ہیں اس میں سمدہ ہیلنگ کس طرح سے مدد کر رہی ہوتی ہے؟ سمدہ ہیلنگ انرجی پلانٹس کو بہت اچھے رکھتے ہیں اور بہت ایزی طریقہ ہے پانی کو انرجائز کریں اور پلانٹس کو دیں تو پلانٹس بہت تر تازہ رہتے ہیں، تمام پودے جو بھی ہیں. بلکہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اپنے کھیتوں میں استعمال کرتے ہیں. جو کسان ہے وہ اس سے بہت فائدے اٹھاتے ہیں اور وہ استعمال کرتا ہے اپنے جو باغات ہے، باغات کے لیے بھی، پھل کو اور گندم کے لیے بہت اچھا رہتا ہے، بیماریوں سے دور رہتے ہیں سمدہ ہیلنگ انرجی کو دینے سے. اور یہ بہت ایزی طریقہ ہے، کوئی ایسی نہیں ہے. اچھا، یہ پھل فروٹس ہوتے ہیں اس میں بھی کیا کچھ اس کی مٹھاس میں بھی کچھ اضافہ ہوتا ہے؟ بالکل اضافہ ہوتا ہے، بالکل اضافہ ہوتا ہے. آپ آزمانے کے بعد یہ ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس بھی سن رہے، اچھا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک تجربہ ہو کہ یہ 1 سے 2 سیب لیں، ایک سیب کو انرجائز کریں اور ایک سیب کو انرجائز نہ کریں. آپ دیکھیں وہ جو انرجائز کیا ہوا سیب ہے اس کی مٹھاس اتنی زیادہ ہوں گی اور جو دوسرا ہے اس کا اتنا ہی ہوگا جتنا کہ ہے. ہر پھل ہر چیز کا اسی طرح کی ہے. اور ویسا بھی اگر ہم درختوں کو دیتے ہیں سمدہ ہیلنگ انرجی تو اس کے پھل میں مٹھاس اور بہت پھل جو ہے نا بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہو جاتا ہے، اعلیٰ کوالٹی کا ہوتے ہیں. بالکل اعلیٰ کوالٹی کا. صحیح. تو یہ جو فروٹس یا جو پلانٹس ہیں یا مختلف قسم کے جو ہم فلاورس کہتے ہیں، اگر اس میں جو پانی دیا جاتا ہے اس کو اگر انرجائز کر لیا جائے تو اس کے اثرات ڈفرینٹ ہوں گے، اور وہ پھل جو بغیر انرجائزڈ واٹر کے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں بہت فرق ہوتا ہے. وہ تو اپنے نارمل حالت سے اگتا ہے، لیکن جو آپ انرجی دیتے ہیں سمدہ ہیلنگ انرجی دیتے ہیں وہ بالکل الگ ہوتے ہیں ان سے. صحیح. میں نے خود آزمایا، میرا اپنا باغ ہے تو میں اپنے باغ میں سب ایک سائڈ پہ مثلا میں جو اگر ایک کھیت ہے اس کو میں انرجی دے دیتا ہوں تو دوسروں کو نہیں دیتا ہوں. اس کا اور اس کا بہت فرق ہوتے ہیں. میں اپنا باغ ہے، ہمارے تمام پھل ہے اس میں ہر قسم کے، اچھا، سوائے آم کے. اچھا. اور کیلے بھی ہے لیکن وہ صحیح نہیں کہ وہاں سردی ہے بہت. اچھا اچھا. تو میں اس کو انرجی دیتا ہوں اور بہت اچھے. اتنے چھوٹے چھوٹے میں نے دانے رکھے تھے درخت کے، ابھی بہت بڑے بڑے ہو گئے. تو یہ ناجو کے وغیرہ میں اسے پانی نہیں ملتا تھا. اچھا. میں نے انرجائز کیا تھا وہ اس کو خود، اس کے ارد گرد کو میں نے انرجائز کیا تو وہ درخت بغیر ہی اس کے کہ کوئی پانی دیں اسے بڑے، ابھی بہت بڑے بڑے درخت. اچھا. ناظرین، جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے، اور ڈاکٹر صاحب ابھی ہمارے ساتھ حسن عسکری صاحب شامل ہوئے، انہوں نے اپنے کچھ ایکسپیرینسز شیئر کیے. میں بھی ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں ایک شام بلکہ رات کا وقت تقریباً 8-9 بجے کا، تو میں زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ جو ڈاکٹر صمد مسافر کا ہے یہاں شون سرکل پہ، ہوا یہ کہ شام میں میں نے کوئی ایسی چیز ٹھنڈا پانی بہت زیادہ پی لیا. آپ یقین کیجئے مجھے 10 منٹ نہیں لگے تھے کہ میری آواز بالکل ٹھیک ہو گئی تھی. ورنہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ صبح کا جو پروگرام ہے
وہ میں کیسے کروں گا، بلکہ میں کہہ کر آیا تھا اسٹوڈیو میں کہ جی صبح کوئی ریپیٹ پروگرام چلائیں، کیونکہ میری آواز اس قابل نہیں ہے کہ میں صبح آ کر پروگرام کر سکوں. لیکن مجھے جب میں نے وہ انرجائزڈ چائے میں نے پی ہے، اس کے 10 منٹ کے اندر ہی میری آواز جو تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اور صبح میں نے ریپیٹ پروگرام نہیں کیا بلکہ لائیو پروگرام کیا. تو یہ ایک وہ تجربہ تھا کہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے سمدھا ہیلنگ انرجی کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب، اور یہ حقیقت آپ نے دیکھا تھا اس دن جب وہ خالدہ ہیں آپ کی، انہوں نے مجھے وہ چائے انرجائز کر کے تھی، اینڈ ود ان نو ٹائم، 10 منٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں، ود ان نو ٹائم جو تھی میری آواز بالکل ٹھیک ہو گئی تھی. اور میں یہاں کہہ کر گیا تھا کیونکہ اتنی خراب ہو چکی تھی آواز کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ میں بالکل اشاروں سے بات کر رہا تھا. تو میں نے یہاں کہا تھا کہ جی صبح میں کیونکہ آواز خراب ہو گئی ہے تو میں لائیو پروگرام نہیں کر سکوں گا، کوئی ریپیٹ پروگرام میرا آپ چلا دیں. لیکن جب میری آواز ٹھیک ہوئی ہے وہ انرجائزڈ چائے پینے سے، تو میں نے صبح کے پھر یہاں لائیو پروگرام کیا. اچھا، ہم نے پودوں کے حوالے سے بات کی، اور سب ہم نے انسانوں کے حوالے سے بات کی کہ سمدھا ہیلنگ انرجی کس طرح سے فائدے پہنچا رہی ہوتی ہے پلانٹس کو، انسانوں کو، ان کی مختلف بیماریوں کو. ہم بات کرتے ہیں جانوروں کی. جانوروں میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، مختلف جانور ہیں، ان کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں. تو کیا سمدھا ہیلنگ انرجی کے ذریعے جانوروں کی جو بیماریاں ہیں ان کو بھی دور کیا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، جانوروں میں سمدھا ہیلنگ انرجی بہت اچھا اثر کرتا ہے، اس کی بیماریوں پہ، اس کی پرورش پہ، اس کے بہتری کے لیے بہت اچھے ہیں سمدھا ہیلنگ انرجی. انیملز اگر بیمار ہے تو ہم پانی انرجائز کر یا اس کی چارہ شارہ کو انرجائز کرتے ہیں تو دیتے ہیں. کافی فالتو جانور ہوتے ہیں یہاں پر لوگوں کے، تو اس کو اگر کوئی بیماری ہے، کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے، اس کو انرجائز کر کے تمام کے تمام بیماریاں بلکہ اس میں بہت اچھا بڑھ جاتا ہے. جس طرح کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جس کے پولٹری فارمز ہیں، جی اس میں وہ جو ہے مرغیوں کا انرجائز کرتا ہے، برڈز کا جو انرجی دیتے ہیں ان کو، تو وہ برڈ فلو بھی نہیں ہوتی ہے. بہت سے ایسے میرے اسٹوڈنٹس ہیں، شیخ پورہ میں ہیں اسٹوڈنٹس ہیں، ابھی بھی شاید سن رہا ہوں، ان کا اپنا ایک پولٹری فارم ہے. تو وہ بتا رہا تھا کہ مرغیاں اتنی بڑی ہو گئی اور اتنے بہترین ان کا صحت ہے کہ بیماریاں آتی ہے. میں تھوڑا سا زیادہ صحیح خیال بھی نہیں رکھتا ہوں، لیکن بالکل کہتے ہیں مرغیاں اب بہت اچھے ہیں، بہت بہترین. تو ان کے جو کھانے کا جس ان کا فوڈ بہت اس میں اس کو انرجائز کر کے ان کو انرجائز کر دیتا ہے، فوڈس جو بھی ہے اس کے. اچھا، اب پانی انرجائز ٹینکر کو انرجائز کرتا ہے. اسٹوڈنٹ سن رہے تو انہیں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کے کچھ ہے آپ کے، اس کو انرجائز کیا جائے اور ان کو کر کے تاکہ بہتر ہو سکے، بہت بہتر محسوس ہوتا ہے. اور اگر باقی اگر ہے باقی جو بھی پرابلمس ہے اسٹوڈنٹس کو اس طرح کے اینیملز کا ہے، تو کسی اور کا بھی اگر ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ کر لے، ہمسایوں کا ہے، کسی اور کا ہے. اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہوتے ہیں یہ چیزیں. زیادہ اسٹوڈنٹس ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ دوسروں کو بھی تھوڑے انرجی دے دو، دوسروں کو بھی کچھ پہنچا دو تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور پاور دیں، صحیح، اور پاور آپ کو دے. لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں صرف میرا سیلف ہے بس دنیا میں، اور میں یہ چاہتا ہوں بس دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچانا، دوسروں سے میرا کوئی غرض نہیں ہے، جو کہ صرف میرا، اس کی وجہ سے ان کو ریزلٹس بھی ذرا کم ملتے ہیں. صحیح. جب کوئی اسٹوڈنٹ دوسرے کے لیے سوچتے ہیں تو انہیں رزلٹ اتنا زیادہ ملتا ہے، پھر اس کی سیلف ہیلنگ بہت اچھے ہو جاتے ہیں، بہت بہتر ہو جاتے ہیں. بعض اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ دوسری لوگ جو ہے وہ یقین نہیں رکھتا ہے اس چیز کو. تو یقین بے یقینی تو اس کے لیے ضروری نہیں، کوئی یقین رکھے نہ رکھے، سمدھا ہیلنگ انرجی کام کرتا ہے. بس انہیں کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں، بیٹھیں، تاکہ ہم آپ کو ہیلنگ کرائیں.
اور آٹومیٹیکلی وہ خود ٹھیک ہو جائے گا، اس کا یقین بڑھ جائے گا، صحیح، خود بخود ان کے یقین آ جائے گا. یا پھر زیادہ تر میں ان کو کہتا ہوں اگر آپ سے نہیں ہوتے تو آپ ہر جمعرات کو جو ہمارے فری انٹرو لیکچر ہوتا ہے آپ انہیں میں بلائیں، تاکہ انہیں یقین آئے اتنا اسٹوڈنٹس دیکھ کر کہ وہ سب اپنے ماشاءاللہ ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں. انہیں یقین آئیں گے اور پھر یقین میں جو ہے نا وہ سمدھا ہیلنگ انرجی سیکھیں گے اور اپنا علاج کریں گے اور دوسرے کے کریں گے. ایک نیچرل ہیلر کے طور پہ، ایک نیچرل ڈاکٹر کے طور پہ اپنا اور دوسروں کا علاج کرتے ہیں. کل میں اسٹوڈنٹس اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے تو سمدھا لیول 1 سے اسے اتنے فائدے ایسا علاج کے اس نے بہت حیران تھے. کچھ لوگ حیرانگی نہیں ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو میں انہیں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کو حیرانگی کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. نہیں ہوتے کچھ اسٹوڈنٹس کو. اچھا. کچھ کو تو ہوتے، وہ تو بہت حیران ہوتے ہیں کہ میں جیسا کہ خواب دیکھ رہا ہوں. تو میں نے انہیں کہا حیرانگی آپ کو کیوں نہیں ہوتی؟ اچھا. وہ کہتے ہیں حیرانگی ہوتے تو ہے لیکن یہ اسی سے بھی کئی گنا زیادہ ہونی چاہیے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یوں سارا کچھ ہو جائے، اسی وقت ہو جائے اور یوں دنیا بدل جائے اور ساری دنیا ایک دم چینج ہو جائے، بلکہ ارتھ چینج ہو جائے اور سب کچھ میرے ہاتھ میں آ جائے اور پر سارا کچھ میں کروں، میں اس دنیا پہ راج کر سکوں. اچھا یہ سوال کرتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ میں فوراً ایک چند منٹ میں دنیا پہ راج کروں صحیح. اور دنیا میں واحد میں ایک مالک ہوں اور بس ساری دنیا میرے پاس آ جائے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کا دھیان اس سائڈ پہ ہوتا ہے، اس لیے اسے تھوڑا سا نسبت پر دوسروں کے رزلٹ کم ملتے ہیں. صحیح. کہ وہ یہ دیکھیں کہ ایک ایسی بیماری جو کہ میڈیکلی وہ کیور نہیں ہوئے، ہومیوپیتھک سے نہیں ہوا، حکمت سے نہیں ہوا ہے، یہاں پر چند گھنٹوں میں ایک ایسے 15 سال پرانا بیماری، 14 سال پرانا بیماری، 20 سال 30 سال پرانا بیماری جو کہ تمام طریقہ علاج استعمال کیے نہیں ہوئی اور یہاں چند منٹ میں چند گھنٹوں میں ٹھیک ہو گئی ہیں، تو حیرانگی ماں کہ آپ کو کیوں نہیں ہو رہے؟ صحیح. تو اس سے اور زیادہ، یعنی اس سے جو ڈیمانڈ ہوتا ہے سمدھا سے اس سے اور زیادہ ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے ان کا. اچھا. ہم ابھی اپنی بات جاری رکھیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ پھر شامل ہوئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ سراج بات کر رہا ہوں. سراج صاحب کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی سراج صاحب کیا سراج صاحب کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ؟ میں ڈاکٹر سمد مسافر کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی جی جی. میرے ساتھ اچھے ایکسپیرینسز رہے ہیں، وہ میں کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی جی آپ بتائیے. سب سے پہلے تو میرے ایک ریلیٹو تھے، ان کی مطلب بیک بون پہ بہت زیادہ تکلیف تھی. اچھا. اور بڑے عرصے سے وہ پریشان تھے. صحیح. تو ان کو جو ہے یہ پریشانی بڑے عرصے سے تھی. انہوں نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے ان پہ سمدھا 1 اپلائی کیا. اچھا. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ 5 سے 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ ان کا درد سب غائب ہو گیا. اچھا. اور وہ بہت اچھا فیل کرنے لگے. اچھا. ہیلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ اپنی بات جاری رکھیں. ایسے ہی ایک اور میری کزن ہے، ان کی گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہے، آرتھرائٹس کی پیشنٹ ہے وہ. اچھا. تو میں نے ان پہ جو ہے سمدھا 3 سے پانی انرجائز کر کے دینا شروع کیا. اچھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کا رزلٹ بہترین رہا اور پودے جو ہے وہ ابھی تک مطلب صحیح چل رہے ہیں. اچھا. تو سمدھا کی تو جتنی تعریف کی جائے کم ہے اور یہ قدرت کا ایک بہترین تحفہ ہے ہمارے لیے. جی استاد صاحب آپ نے ہمیں کال کیا، ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے، اپنے ایکسپیرینسز آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے اور سمدھا ہیلنگ کی جو آپ نے خود تجربات کیے وہ بھی آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، پروگرام میں شامل ہونے کا اور ہمیں اپنے ایکسپیرینسز بتانے کا. ایک بار پھر شکریہ سر صاحب آپ کا. اوکے سر، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. تھینک یو.